हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की डिबेट को देखकर इंसानी फितरत यानी ह्यूमन साइकोलॉजी बेहतर ढंग से समझ में आता है और ये बिल्कुल सही बात है, जैसा कि हमारे साहिल भाई वीडियो के लास्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। दरअसल एक बंदा जोश में आता है और धौंस दिखाता है कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, लेकिन जब आर्ग्यूमेंट में बंदा ढीला पड़ जाता है तो उस बंदे की बेचैनी बढ़ जाती है। वो देखता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, मैं हार गया हूँ, मेरे सारे आर्ग्यूमेंट कमजोर पड़ गए, सामने वाला मुझे ध्वस्त कर दिया है, मेरा झंड कर दिया है, अब रात भर चैन की नींद सो पाऊंगा कैसे। इसलिए वो बंदा सोचता है कि लास्ट में मैं कुछ ऐसा बोल जाऊं कि मेरे दिल को ठंडक और सुकून मिल जाए और आज रात मुझे नींद अच्छे से आ जाए। तो आज की डिबेट में मोमिन के इस प्रॉब्लम को आप महसूस करेंगे, इसीलिए मुझे भी इन बेचारों से हमदर्दी है। लेकिन जिस चीज का ये बचाव करने आते हैं उसमें हमेशा इनका यही हाल होगा। तो आइए देखते हैं मोमिन की साइकोलॉजी। हाँ जी, तो एंड में सर आपने एग्री किया है कि अल्लाह माफ कर देता है, तो मैंने झूठ कहाँ बोला? नहीं, वो देखे ना, अल्लाह की मर्जी है ना, वो माफ करेगा या नहीं करेगा। ये तो आप उसको तो नहीं कह सकते वो लाजमी माफ करेगा। सर वो उसने जब लिख दिया कि वो लाजमी माफ करेगा, तो आप कौन होते हैं कहने वाला कि नहीं माफ करेगा? वो अब देखे अल्लाह ना, ने ये तो हदीस नहीं में कहा, अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि वो शायद वो माफ कर दे। हालांकि अल्लाह कुरान के अंदर 272 मरतबा शायद का लफ्ज यूज करता है, 271 टाइम्स अल्लाह लफ्ज शायद यूज करता है। इस आयतों में तो नहीं कर रहा। आप देखें, आपने हदीस का हवाला दिया है। अब हदीस में बहुत सारी जो है वो नुक्ते देखने पड़ते हैं कि ये सही तो सर हदीस है कुरान या के नुक्ते ले लें, कुरान के नुक्ते ले लें। कुरान पहले दिखाया हुआ था मैंने स्क्रीन पे, या आपकी आयत मैंने उस टाइम पे भी दिखाई थी जिसमें आप मुझे कह रहे हैं, ए नबी कह दो मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पे ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, यकीनन, इंडीड, डेफिनेटली, डेफिनेटली अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। सर देखें यहाँ पे यकीनन का लफ्ज आ रहा है, इन्ना का लफ्ज आ रहा है। अरबी के अंदर जाएंगे तो इन्ना है, इसको कहते हैं इंडीड। ये यकीनी का सेगा है, यकीन होने का सेगा है। तो बेसिकली आपका अल्लाह जो है ये नहीं कह रहा लाल, ठीक है, उसने यहाँ पे लाल यानी कि शायद नहीं लगाया। अल्लाह कुरान में अंदर लफ्ज शायद 272 मरतबा यूज करता है, लेकिन जब गुनाह माफ करने की बारी आई तो उसने लाल नहीं लगाया, उसने इन्ना लगाया। आप मुझे कह रहे हैं शायद माफ होंगे, अल्लाह कहता है यकीनन माफ होंगे। मैं आपकी मानूं या अल्लाह की मानूं? अल्लाह बढ़ाइए, आप ये बता दें मुझे। देखें, इसमें बंदे ने यकीन रखना है, जब तौबा करनी है उसने अल्लाह से यकीन रखना है कि इंशाल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर देगा। ठीक है, अब अल्लाह ने, अल्लाह की मर्जी है, अब बाप की मर्जी है वो उसको सजा दे या उसको माफ कर दे। मिसाल के तौर पे आपको दी है, एक शागिर्द गलती करता है तो उस्ताद कहता है चले पहली गलती है मैं माफ कर देता हूँ, दूसरी गलती पे भी उसको माफ कर देता है, तीसरी गलती पे उसको थोड़ी सी सजा देता है, चौथी गलती पे उसको बहुत ज्यादा मारता है। तो ये तो उस्ताद पे है ना कि वो क्या करता है। अब इसमें तो भाई पहली गलती भी जब उसने माफ किया उसने इंसाफ नहीं किया, उसने माफी दी है। माफी इंसाफ का ऑपोजिट है, 10 दफा बोल चुका हूं। आई डोंट नो कैसे, किस तरह बोलूं, कौन से लैंग्वेज में बोलूं। भाईजान तो आप मान लेना कि अल्लाह इंसाफ नहीं करता, माफी करता है, बोले ना। फिर मैंने कौन सा गलत बोला? फिर अल्लाह इंसाफ नहीं कर रहा, माफी दे रहा है, माफी दे रहा है तो इंसाफ नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है। मैंने वही आपको बताया कि उसमें ये है कि जब शैतान से बात हुई थी उसका पूरा पीछे एक पसे मंजर है ना इस बात पे। शैतान से जो भी बात हुई थी इट इज इररेलेवेंट राइट नाउ, क्योंकि सब कुछ कराता शैतान ही है, ये इररेलेवेंट है यहाँ पे। और अल्लाह ही कराता है, क्योंकि शैतान को भी ज्यादा अल्लाह ने दी हुई है। और अल्लाह ही कहता है कि मैं ही गुमराह करता हूँ। अल्लाह कहता है बेशक मैं गुमराह करता हूँ। अल्लाह खुद अपने सर पे लेता है बात कि गुमराह भी अल्लाह ही कर रहा है। तो बेसिकली बात ये नहीं है कि बात ये हो रही है कि आप देखें ना, ये जो आप दो एक साइड को देखते हैं ना, अब गुमराह भी अल्लाह कर रहा है। अब अल्लाह एक बंदा, अल्लाह कुरान में कहता है बेशक मैं जिसको चाहता हूँ, वो टॉपिक चेंज नहीं करना अभी पहले वापस आते हैं। तो चूंकि चाहे शैतान गुमराह करे, चाहे अल्लाह गुमराह करे, चाहे कोई भी गुमराह करे, एक बंदे ने एक एक्शन किया है, उसको उस एक्शन की सजा मिलनी चाहिए। अगर उसको उसके एक्शन की सजा नहीं मिली तो भाई फिर इसका मतलब है उसने माफी मिली है। इसका मैं एग्जांपल, अब आप एग्जांपल्स वो दे रहे हैं तो एक एग्जांपल मैं भी देता हूं, मेरी भी एग्जांपल सुन लें। आपका एक बेटा है, आई डोंट नो आपकी उम्र क्या है, शक्ल से आप लग रहे हैं कि आपकी औलाद वगैरह होगी, शादी हुई है भाई की? जी जी।
اوکے آپ کا بیٹا لیٹ سے سائیکل چلاتا ہے 12 سال اس کی عمر ہے لیٹ سے وہ سائیکل چلاتا ہے محلے میں سائیکل چلا رہا ہے انجوائے کر رہا ہے بچے کرتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہاں پہ محلے دار کی ایک گاڑی کھڑی ہے اس کے گراج کے باہر اور آپ کے بیٹے نے جا کے اس کی گاڑی میں سائیکل ٹھوک دی ہے ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ کوئی مسئلہ نہیں معمولی بات ہے جی جی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں سڑکوں پہ اب اس کی گاڑی کا بمپر ٹوٹ گیا ٹھیک ہے اب مجھے جی بتائیں اگر وہ جو بندہ جس کی وہ گاڑی ہے اس کے پاس 2 آپشن ہیں ایک وہ آپ کے بچے کو پکڑ لے بٹھا لے کہ جب تک پیسے نہیں دے گا تو نہیں جا سکتا تو دے گا پیسے یا تیرا باپ دے گا کوئی نہ کوئی تو دے گا دوسری آپشن اس کے پاس ہے اچھا بیٹا کوئی بات نہیں غلطیاں بچوں سے ہی ہوتی ہیں کوئی بات نہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اس کے پیسے کوئی نہ کوئی دے گا تو کیا انصاف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا وہ اگر وہ آپ سے پیسے لیتا ہے تو انصاف کرے گا کہ نہیں کرے گا وہ دیکھیں نا اس کے پاس مال ہوگا فالتو اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا وہ irrelevant مال ہوگا نہیں ہوگا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے کریکٹ ہاں ٹھیک ہے اوکے اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کا مطلب اس نے اب انصاف نہیں کیا معافی دی ہے بچے کو کریکٹ میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ اس کی مرضی پہ منحصر سر ہے نا وہی کہ وہ کہہ کیا رہا کرتا ہوں ہے سر میں وہی اس کہہ کی رہا ہوں ول ہے نا اس کی ول ہے تو اگر وہ معافی دے گا پیسے نہیں لے گا آپ سے تو اس کا مطلب ہے اس نے انصاف نہیں کیا معاف کیا ہے کریکٹ چلیں تو اس کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں وہ آصف بچہ پہلے جو ہے اس وہ کا غریب ہے غریب گھرانے کا ہے غریب ہے تو اس سے مزدوری کرائے وہ تب تک جب تک اس کے پیسے پورے نہیں ہوتے irrespective بندے سوال کو یہ اس ہے سے کہ اگر ایک وہ بمپر ٹوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں نہیں پڑتا بالکل پڑتا ہے بہت سارے لوگوں نے قسطوں میں گاڑیاں لی ہوئی ہیں who the hell are you to say کہ اس کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے پاس گاڑی ہے فرق نہیں پڑتا ہو سکتا ہے وہ گاڑی کی قسطیں دے رہا ہے وہ 30 ہزار روپے مہینے کی قسطیں دے رہا ہے وہ مزدوری کر رہا ہے اس مزدوری سے قسطیں دے رہا ہے کیا بچوں والی بات کرتے ہو irrespective listen to me very carefully irrespective کہ وہ بندے کے پاس کتنے ٹھیک پیسے ہیں کوشچن از اگر وہ معاف کرتا ہے تو وہ انصاف نہیں کر رہا ہے اور اگر وہ انصاف کرے گا تو تم سے ایک ایک پائی لے گا دیٹس دا ڈفرنس ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ یہ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں آئی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کی مرضی پہ سارا منحصر ہے یہ جو مثال آپ یار ایک سیکنڈ بیک سٹیج کرتا ہوں آپ کو یار دوستو ہمارے پیارے رسول المرتدین تشریف لا چکے ہیں بیک سٹیج میں سواگت کرتے ہیں جن کے آنے سے ہماری سٹریم میں نور آ جاتا ہے روشنی آ جاتی ہے ہمارے پیارے لاجیکل ایگزامپلز کا بھنڈار لے کے ہمارے پیارے رسول المرتدین حضرت عزت مآب ایکس مسلم ساحل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پدھار چکے ہیں سواگت کیجئے ان کا سر پھولوں سے سواگت تھینک یو سو مچ ایڈم صاحب فار دی وارم ویلکم اور بڑا زبردست ماحول چل رہا ہے انفیکٹ میں ابھی ہے نا کم سے کم 10 منٹ پہلے ہی جوائن کر لیتا ایڈم صاحب لیکن میں تھوڑا پیچھے چل رہا تھا اور جب آپ نے آصف چیمہ بھائی کو لیا اور ان کا ای میل پڑھا تو میں بولا یار یہ کون اتنا بڑا ماسٹر اور اتنا بڑا عالم آ چکا ہے جو دوسروں کو مفتی وہ دوسرے فرقے کا ہوگا ان کو سمجھ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں. میں بولا یار یہ پورا ڈسکشن تو سننا بنتا ہے تو میں جب سے ادھر 1.5 پہ رکھ کے جو ہے میں بولا جب تک یہ ڈسکشن ختم نہیں ہوگا میں انٹری نہیں ماروں گا. لیکن سر بات یہی ہوئی نا کہ میں نے پورا سنا لیکن وہ کھودا پہاڑ چوہا نکلا والی جو مثال ہے ویسی ہو گئی. بٹ چونکہ آپ کی ڈسکشن ابھی چل رہی ہے میں صرف ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایڈم صاحب کہ آپ کا جب یہ ڈسکشن ہو جائے گا ان کے ساتھ یہی معاملے پہ تو ان کو جانے نہیں دینا بلکہ انہوں نے ایک باپ کی مثال دی تھی اور آپ نے صحیح پکڑا تھا کہ یار مثال ایسی دو جو فٹ بیٹھے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ 5-10 منٹ بات کروں اور اسی مثال کو لیتے ہوئے میں بات کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے آپ اپنا آرگیومنٹ ان کے ساتھ جو ہے ختم کریں پھر میں ان سے اسی مثال کے اوپر جو ہے نا بات کرنا چاہوں گا if you allow. بے شک ساحل صاحب بھائی آصف چیمہ صاحب نے ابھی سرکل میں چل رہے ہیں اگر دیکھے تو جی میں آصف چیمہ سن صاحب رہا ہوں لاسٹ آرگیومنٹ جو آپ نے دینا ہے تو دے لیں کیونکہ اب آپ سرکولر موشن میں وہی ساری باتیں کر رہے ہیں کیونکہ obviously بچے نے اگر سائیکل ماری ہے تو اس کا نقصان یا تو آپ کو بھرنا ہے یا بچے کو بھرنا ہے. تو آپ کے پاس کوئی فائنل مدعا ہے جس سے آپ ثابت کرا سکے کہ اللہ جب معافی دے رہا ہے تو عدل پھر بھی کر سکتا ہے وہ تب بھی عدل ہے وہ اگر دے سکتے ہیں تو دے دیں
otherwise I think we are done with this. میں نے کسی کو گمراہ نہیں کیا, میں نے وہی بتایا جو آپ کی کتب میں لکھا ہے, جو آپ کے قرآن میں لکھا ہے. جی آصف بھائی. جی میں نے آپ کو یہی بتایا کہ ہر چیز پہ آل ان آل جو ہے وہ خدا نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس میں جو عمل دخل ہے وہ شیطان کا بھی ہے, اس میں جو بندہ سر یہ آپ گمراہ ہو ریپیٹ رہا ہے نہیں کر یا رہے, ڈونٹ یو تھنک کہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں, جو آپ نے چوتھی دفعہ یہ بات بولی ہے تو کہ وہی آپ کو چیز خود ہے نا, فیل ہو رہا وہی ہے. چیز ہے. دیکھیں تو وہ اس بیسیکلی کے میں نے آپ کو اس کا جواب کیا یہ دیا تھا, بات میں نے آپ کو اس کا جواب کیا دیا تھا سر, میں نے آپ کو اس کا جواب دیا تھا بھائی شیطان کی وجہ سے ہو یا اللہ کی وجہ سے ہو, ڈزنٹ میٹر, اب اب کرنے والا اب یہ ایکٹر بندہ ہے. آپ کی رائٹ, مثال کے اندر ہی میں دیتا ہوں, اس نے سائیکل ماری, اس نے جان بوجھ کے تو نہیں ماری نا. سو وٹ, یہ کون ثابت کرے گا کہ بچے نے جان بوجھ کے سائیکل ماری تھی یا اچانک حادثاتی طور پہ ماری تھی؟ بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو بیسیکلی ہاں اٹ جی ڈزنٹ میٹر, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کسی کا نقصان ہوا ہے. جو وہ لڑکی تھی, جیسا کہ میں نے ایگزامپل دی تھی پہلے کہ ایک بندے نے ایک لڑکی کا ریپ کیا ہے, لڑکی کا تو نقصان ہوا نا. اب اس لڑکی کو, اس کو معافی کیسے مل سکتی ہے بندے کو جس نے اس لڑکی کا ریپ کیا ہے؟ اور لیٹس اسیوم کہ اس نے 9 سال کی بچی کا ریپ کیا اور اس کو قتل ہی کر دیا ریپ کر کے. اب اس لڑکی کا بھی نقصان ہوا, اس کے ماں باپ کا بھی نقصان ہوا, لیکن یہ بندہ معاف ہو گیا کیونکہ اس نے صدقے دل سے جا کے خانہ کعبہ کا حج کر کے کالے پتھر کو چمی کر لی. یو کس دا بلیک اسٹون, آل سنس فارگیون, یہ آپ کے نبی کی حدیث ہے. تو بھائی مجھے بتائیں کہ وہ پورے خاندان جس کا نقصان کیا ہے, وہ اللہ نے تو عدل کیا ہی نہیں, پھر کیسے عدل کیا؟ عادل نہیں ہے اللہ, رحمان کہہ لو, رحیم کہہ لو, عادل نہیں کہہ سکتے. دیکھیں اس کے پیچھے اس کا اللہ کا ایک پورا سسٹم ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پھر ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ہو سکتا ہے وہ اس لڑکی کا جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز دے کہ وہ خود ہی اس کو معاف کر دے. کیسے مر گئی بھائی؟ ابھی آپ کو بتایا, مار دیا اس کو, ہاں 9 جی, سال کی بچی تھی, مار اس دیا کو اس کو, کون سا نوازے گا؟ جنت میں اس کو اتنا ہندو ریوارڈ تھی. دے دیا جائے کہ وہ خود ہی کہہ دے. اب ایک قیامت والے دن یہ فیصلہ ہوگا نا. سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ, میں اس کو 14 سال کی کر دیتا ہوں اور ہندو تھی, اب بتائیں. 14 سال کی تھی جی, 9 سال سے اوپر تھی, 14 سال کی تھی, ہندو تھی, اب کون سی جنت جائے گی وہ؟ اس کے ماں باپ کون سی جنت جائیں گے؟ اور تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ایک بچی نابالغ بچوں کا تو ویسے ہی کو حساب نہیں ہے. نابالغ نہیں سر, 9 سال سے اوپر کا حساب ہے, پلیز ڈونٹ 14 ٹیل می. سال میں 14 سال بنا دیا اس کو, نمبر 1. نمبر 2, ایک بچی کا کیا قصور ہے کہ وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی ہے؟ اللہ نے اسے ہندو گھرانے میں پیدا کیا, اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ آپ کے محمد کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہود و نصارہ بنا دیتے ہیں. اب محمد کو obviously ہندوؤں کا نہیں پتا تھا اس زمانے میں, تو اس کے ماں باپ اسے یہودی و نصارہ بنا دیتے ہیں. یہ آپ کے نبی کی حدیث ہے, آپ نے بھی پڑھی ہوگی. پرابلم یہ ہے کہ اس بچے کا کیا قصور ہے جو کہ ایک یہودی گھر میں پیدا ہوا ہے, یا نصارہ گھر میں پیدا ہوا ہے, یا ہندو گھر میں پیدا ہوا ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ I think you got the answers, اور میں نے کسی کو ڈسیو نہیں کیا, جو لکھا ہوا اس کے اوپر بولا ہے. آپ نیکسٹ سیٹرڈے کو پھر آئیے گا, میں آپ کا عزت اور ٹھیک ہو, احترام کرتا ہوں. تھینک یو سو ویری مچ. سمجھ کے آئیے گا, پڑھ کے آئیے گا. ساحل بھائی نے آپ سے بات کرنی ہے. جی ساحل بھائی. جی 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 آصف بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی مجھے بس ذرا کال پہ کچھ بندے ڈسٹرب کر رہے ہیں, میں ان کو ہی کاٹ رہا ہوں بار بار. جی بولیں. اچھا آصف بھائی دیکھو, آپ کا جو لاسٹ کی جو خاموشی ہے اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لاسٹ میں جو ایڈم صاحب نے آپ کو سمجھایا ہے, مثالیں دی ہے, آپ کے بھی کہیں نہ کہیں ذہن میں وہ مجھے بات بیٹھ کال آ گئی رہی ہے. بار بار, میں ادھر بزی ہوں. میں ایڈم صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے چلو سن رہا ہوں. جی میں نے چلو اپنا اگر آپ آرگومنٹ دے بزی ہے دیا تو اس کو. نیکسٹ ٹائم, جی جی نہیں بولے آپ نیکسٹ بولے, اب ٹائم. میں نے کاٹ دیا. ٹھیک ہے, میں نے بند کر دیا, وہ سم اچھا بند کر اچھا دی. سر, اچھا آصف بھائی, یہ آپ نے ایک ابھی ڈسکشن کے دوران جو ہے مثال دی تھی کہ ایک باپ ہے اور اس کا بچہ اگر اس کو باپ نہ مانے, یہ ذرا ایک بار مثال ریپیٹ کریں گے؟ اس سے آپ کیا مثال تھی اور کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں نے اس میں کہا تھا کہ ایک نافرمان اولاد ہے تو باپ اس کو معاف کر دے گا. مثال کے طور پہ کوئی کام ایسا کرتا ہے باپ کو پسند نہیں ہے, یا وہ نشہ کر کے آ جاتا ہے یا شراب پی کے آ جاتا ہے, تو باپ اس کو سزا دے گا یا اس کو معاف کر دے گا یا اس کو وارننگ دے دے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ایک بندہ وہ بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تو میرا باپ ہی نہیں ہے یا میرے باپ 2 ہیں, مطلب اس کو باپ ماننے سے انکار کر دے, تو وہ باپ پھر اس کو گھر سے نکال دے گا. یہ مثال دی تھی. نہیں, اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے تھے آپ اس کے سے اللہ کے شرک, ساتھ یہ جو کوئی انہوں شریک نے کرے گا, مثال دی تھی نا شرک کی, شرک کو معاف نہیں کرتا. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا آصف بھائی, آپ پہلے وعدہ کریے کہ آپ اس مثال کے باپ اور بیٹے والی جو مثال دی ہے
اب جب میں اپنا آرگیومنٹ رکھوں گا تو آپ اس سے بھاگیں گے نہیں. جی میں کیوں بھاگوں گا, میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں ابھی دیکھو کیسے بھاگو گے آپ. اچھا ایک بات بتاؤ, چلو ایک باپ ایک بیٹا ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ, مان لو آپ کی مثال لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے. آپ کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو پیدا کیا, بیٹا ہے, پالا پوسا. بیٹا آپ کو باپ ماننے سے انکار کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں, آصف جو ہے میرا باپ نہیں ہے بلکہ پڑوسی میرا باپ ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ اس کو گھر سے نکال دیں گے. چلو یہاں تک میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے گی, کیونکہ یہ مینلینس کا ایک وہ ہوتا ہے کہ بھائی یار میں باپ ہوں اور کسی دوسرے کو کیسے باپ کہہ رہا ہے. آپ کو غصہ آیا, آپ نے ایک تماچا مار دیا, آپ نے اس کو گھر سے نکال دیا. زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں گے, اس کو جائیداد سے نکال دیں گے. آصف بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہنا کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے جو آپ کو باپ ماننے سے انکار کر دیا ہے, کیا آپ آگ جلا کر اس بیٹے کو سالوں سال جلائیں گے؟ دل پہ ہاتھ یہی رکھیں. تو دیکھیں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو غلطی کی ہے نا, جب اس کے باپ نے پہلے سے اصول بنا لیے ہوئے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو میں تمہیں یہ سزا دوں گا. آصف اس میں بھائی یہ میں آپ سے, آصف بھائی میں ایک سمپل کوشچن پوچھا, آپ کا بیٹا ہے, آپ کو باپ ماننے سے منع کر دیا, سر بازو والے میں کو نے, باپ آپ نے مانتا وہ ہے. بات ہی پکڑ لی ہے. میں نے دنیاوی کیا ایک آپ, مثال دی تھی, ایک سر مثال میں دی نے تھی مثال کے طور. پہلے اس کا جواب تو, ٹھیک ہے, آصف بھائی جواب تو دے دو نا پہلے. کیا آپ اپنے بچے کو جو آپ کو باپ ماننے سے انکار کر کے آپ کے پڑوسی کو باپ مان رہا ہے, کیا آپ اس کو یار آگ دیکھیں, جلا کے, اس کا جواب تو دے دو. آپ سیم سوال میرے سے کرتے جواب جواب دے اس کا دیتے ہو اسی یار. میں ہے. جب وہ اس کو گھر سے نکالے گا نا تو یہی اس کا جواب ہے آپ کے سوال کا, کہ پہلے وہ معاف کر رہا تھا, چھوٹے موٹی چیزوں کو معاف کر رہا تھا, پھر اس نے اس کو نہیں گھر سے یہ تو باپ نکال مان دیا, لیا, ہاں گھر سے نکال دیا. کیا آپ اس کو آگ جلا کے اپنے اس بچے کو جو آپ کو یہ باپ بات کی کہنے بات, سے یہ انکار, اب اس کو چھوڑ دے, بات ختم ہوگی بات, کہ کیوں اس کو چھوڑ گھر سے دوں؟ نکال دیا, اس کو ارے مشرک کیوں کہہ کے چھوڑ اس دوں کو گھر سے دوسرا نکال دیا کہ بھائی تو, یار اب اس آصف میں یار بھائی, آپ آپ کا کھود ہی بیس جائیں گے, آرگیومنٹ اس ہی کو نہیں کھود تھا. ہی جاؤ گے, کھود ہی. آصف بھائی, یہی تو بات تھی کہ بیس آپ جو بات ہو آرگیومنٹ رہی تھا تھی, آپ کا. ہاں جی, آپ کا جو دیکھیں بیس بات سزا آرگومنٹ کی تھا ہو رہی ہے, وہ اسی چیز سزا پہ تھا. کی ہو رہی ہے. دیکھیں سزا بات کی نہیں سزا ہو رہی, کی ہو رہی معافی کی ہو رہی ہے, جانتے. معافی کی ہو رہی ہے. نہیں ایڈم جی, صاحب شرک کے اوپر چھوٹی میں موٹی غلطیاں اس نے معاف کر دی. جب اس لیکن نے بڑا شرک بھی, شرک اگر کیا میں دکھا دوں اس کو شرک بھی نکال. معاف کر دے تو, ارے لیکن ایڈم صاحب جی, نہیں دکھانا ہے, نہیں اوکے, دکھانا ہے. آصف بھائی میں شرک کیسے مان معاف کے ہوگا چل جی؟ رہا ہوں کہ آصف بھائی آپ کا مثال, آپ کا آرگیومنٹ میں مان کے چل رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا آپ کو باپ نہیں مان رہا ہے. برائے مہربانی اس کا جواب دے دے کہ کیا آپ اپنے بچے کو آگ جلا کے اس میں جلائیں گے سالوں سال؟ پلیز اس کا آنسر دو, بھائی جان میں نے ہاں یا اسی نہ. میں آپ کو جواب دے دیا اس ہوا کا ہے. ہاں تو نہ پہلے بولو, ہاں نہ تو اسی بولو, اولاد کو جلاؤ معافی گے مل رہی تھی, دیکھو اسی اولاد کو یار. معافی مل رہی تھی, ٹھیک ہے, آصف اسی اولاد کو آپ گھر سے اپنے نکال بچے کو دیا. جلاؤ گے یہ یا نہیں؟ گھر سے وہ نکال دیا, میرے مثال کو ختم پرابلم ہو گئی نہیں ہے. یہاں پہ, وہ نہیں کیوں مثال مثال ختم ہو گئی ختم یہاں. ہوگی؟ اللہ اس کو صرف جنت سے نکال دیتا تو یہاں تک تو سمجھ میں آتا. اللہ تو اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلا رہا ہے. آپ کا ایگزامپل تھا باپ اور بیٹے کا, آپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے جلاؤ گے کیا اگر وہ آپ کو باپ بولنے سے منع کر دے؟ یار اسی وجہ سے مجھے میں نے ابھی اسٹارٹنگ میں آپ سے جتنی وعدہ لینے کی میکسیمم کوشش سزا کی میں تھی. دے سکتا ہوں نا وہ میں دوں گا اس کو, جتنی میکسیمم آپ سزا جلاؤ میں گے دے اس سکتا. کو, آپ ہاں اپنے جی, بچے کو جلاؤ گے. دیکھو اب مجھے خدا نہ بناؤ آپ. ہاں یا آپ نہ دیکھیں تو دے بھائی, آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر تمہیں رہے تو اس کو, باپ کہ کو اس کو بھائی گھر سے نکال دیا, اس کو گھر سے نکال دیا, یہ اس کے لیے میکسیمم سزا ہے دنیا میں. اچھا یار ایک تھینک سیکنڈ یار, یو. ہاں ایک سیکنڈ, ساحل اور چیما, یہ اس کے لیے جلانے سے بھی بڑی چیما سزا ہے اس کو گھر بات سے سنو, نکال. چیما بات سنو. میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ ایکویشن جو ہے نا, جو ایگزامپل ہے نا, وہ ایکویٹ نہیں کرتی ہے, اور ساحل نے وہ آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ ایگزامپل ایکویٹ نہیں کرتی ہے. میں نے دوسرے طریقے سے ثابت کیا تھا, ساحل نے دوسرے طریقے سے ثابت کیا. آصف سر بھائی آپ سے اس کو بات ہوئی, بڑا میکسیمم آصف سزا مل چکی. بھائی آپ سے بات ہوئی, بڑا اچھا لگا. آپ اس کے اوپر مزید ریسرچ کر تھینک کے یو. آئیے گا. نیکسٹ ٹائم آئے گا, 1 گھنٹہ آلموسٹ تقریباً 45-50 منٹس آپ سے گپ شپ ہوئی ہے, تو اچھی بات ہے. آپ کو لگا کہ میں نے غلط بولا, بہت اچھی بات ہے. میں نے اس لیے آپ کو لنک بھیجا. میں چاہوں گا کہ آپ آج کی سٹریم بھی سنیے کہ آپ کے حضور بچپن کیسے گزرا, ایڈلٹہڈ کیسے گزرا, اور پھر ان کی کریکٹرسٹکس کیا بنے, وہ بھی سنیے. اور کوئی بھی آپ کا اعتراض ہو, ریسرچ کر کے نیکسٹ ٹائم آئیے, میں آپ کی باتوں کا جواب دوں گا آصف بھائی, ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سر. بہت بہت تھینک یو, اپریشیٹ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا میرے پیارے بھائی. اور اچھا لگا آپ دماغ سے کا بات تالا کر بھی کھول دیجیے گا. سر. وہ آہستہ آہستہ خود ہی کھلتا ہے نا ساحل بھائی.
with the passage of time, बिल्कुल when people starts to learn and understand. पाकिस्तानी भाई हैं ना हमारे, तो पाकिस्तान में आप सिर्फ वन साइडेड सुनते हैं, हमेशा सिर्फ वन साइडेड सुनते हैं. जब आप एग्जैक्टली दूसरी साइड सुनते हैं तो एकदम से आपको डिफेंसिव शील्ड्स ओपन होती हैं. तो मैं हाँ आसिफ भाई झटका भी आपको ये लगता है कहूंगा, हाँ मैं आपको ये कहूंगा, आप देखिए, समझिए, सुनिए, एंड वेरी थैंकफुल हूँ कि आप आए और आपने बात रखी सर. कहा सुना माफ कर दीजिएगा. ठीक है आसिफ भाई, ठीक हो गया सर, कोई बात नहीं. थैंक यू सर. लेकिन मेरा आपसे एक लेकिन नहीं छोटी सर, सी अभी रिक्वेस्ट है. खत्म करो नहीं ना आसिफ नहीं भाई. सर, आसिफ सर भाई अभी लेकिन नहीं. खत्म करो. देखो इतना अच्छे से अच्छा अच्छा, एंड जो है, हाँ जी अच्छे जी नोट पे एंड जाओ आप. करेंगे. आप मेरी भी तो थोड़ी सी बात सुन नहीं सर, लेना. मैं आपने रिक्वेस्ट इतनी नहीं कर हो सकता गई सर, हो मेरा गई चैनल है ना, मेरा चैनल है डिस्कशन सर, हो वो गई. मैं खुद चलाऊंगा. रिक्वेस्ट नहीं करनी है आपने कोई. आप बात कीजिए. ठीक. हाँ नेक्स्ट टाइम आप यानी कि आना आपने अच्छे से तैयारी करके आना है. सर आपसे अच्छे तरीके से बोलूंगा जब तक आप मुझसे अच्छे तरीके से बोलेंगे सर. ठीक है ना, मैंने आपको तो कोई गाली आप शाली नहीं अच्छे ना से निकाली. तैयारी करके आओ आसिफ भाई. खत्म करो यार इनका मामला. देखिए बात ये है कि आप मुर्तद हो गए. आपकी चले सर, थैंक यू सर, आप बाज ही ये नहीं आ रहे इस मानने बात वाले पे. लिए सर असल मैं में क्या नहीं होता है चाहता, ना एडम साहब. मैं नहीं चाहता कि आप जो है ना यहाँ से गंदे तरीके से जाएं. मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ सर. थैंक यू, रिस्पेक्टफुली, इज्जत के साथ. मैं मुर्तद हो गया हूँ. आपको जो जो मेरे आर्ग्यूमेंट के ऊपर जवाब देना है सर, तैयारी करके आए और जरूर दें. डोंट टेल मी हाउ टू रन माय चैनल सर. थैंक यू सर, बहुत बहुत अप्रिशिएटेड, आपका बहुत शुक्रिया सर. ऑलराइट दोस्तों, आगे चलते हैं. साहिल भाई, साहिल भाई जी, साहिल भाई जी, साहिल भाई. बिफोर यू मूव फर्दर एडम साहब, देखिए मैं तो लोगों की साइकोलॉजी आपको मालूम है कि बड़ी जबरदस्त तरीके से समझता हूँ. असल में क्या होता है, अब भाई जो है इतने जोश में आए थे कि मैं तुम लोग ऐसे वैसे, लेकिन जब आर्ग्यूमेंट में आदमी लूज कर जाता है तो एक उसके अंदर बेचैनी आ जाती है कि यार मैं अभी लोग मेरे को देख रहे हैं कि मैं हार गया, या मेरे आर्ग्यूमेंट्स वीक पड़ गए, या जो मैं साले दे रहा था वो तो ठंडी पड़ गई, लोग ने तो सब डिस्ट्रॉय कर दिया. अब मैं रात की नींद चैन से सोऊंगा कैसे? दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद आसिफ भाई. अब वो सोच रहे कि किसी तरीके से मैं लास्ट ऐसा कुछ बोल के चले जाऊं ताकि मेरे दिल को या मेरे जहन को सुकून मिल जाए और मुझे आज रात की नींद अच्छे से आ जाए. तो ये प्रॉब्लम होता है इन लोगों के साथ, बेचारों के साथ. आई हैव सिंपैथी विद देम, बट क्या करें, जिस चीज का दिफा करने के लिए आ रहे हैं उसमें इनका हमेशा यही हाल होगा. तो दोस्तों, मोमिनों की इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से आप कितनी हमदर्दी रखते हैं, अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर. और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा. और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े. साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं. तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं. फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर. अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए. इंसानियत जिंदाबाद. वंदे मातरम. भारत माता की जय.